لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں اپنے محسن اہل سنت، مناظر اہل سنت، پاسبان ملت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ الحمدللہ آپ 20ویں صدی عیسوی میں اہل سنت و جماعت کے وہ محبوب، وہ عظیم، وہ شہرائے آفاق و عام تھے جن کی مثال بر اعظم ایشیا میں نظر نہیں آتی۔ فقیہ اعظم و نائب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا الحاج مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاسبان ملت کے متعلق کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ نظامی نام تو ایک فرد واحد کا ہے، مگر حقیقت میں وہ فرد واحد نہ تھے، پوری انجمن تھے جو اپنے جلوہ میں علم و فضل، سیاست و تدبر، ارشاد و تبلیغ کے الحمدللہ کردار و گفتار، عزم محکم اور جہد مسلسل کی ایک دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ الحمدللہ آپ پیدا تو سرائے غنی الہ آباد میں ہوئے، مگر ان کے فیض کا بادل الحمدللہ پوری دنیا پر نصف صدی تک برستا رہا۔ الحمدللہ آج ہم پاسبان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ عظیم کارنامے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے محسن ہیں اور الحمدللہ اہل سنت پر ایک بہت بڑا احسان انہوں نے کیا ہے۔ اپنے دور میں اہل سنت کا باغ ڈور الحمدللہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کا کارنامہ اس عظیم شخصیت نے انجام دیا ہے۔ دراصل آج ہم ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہے ہیں کہ آج 8 ربیع الثانی ہے 1442 ہجری کی۔ 8 ربیع الثانی پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، آپ کے عرس کا دن ہے۔ آج ہم اس عظیم محسن کو یاد کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہم پر جو انہوں نے احسان کیا ہے ان احسان کو آج یاد کرنے کا دن ہے۔ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہے۔ اگر آج ہمارے اس بیان کو آپ سن رہے ہیں یا جب بھی آپ سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پاسبان ملت کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجیے گا۔ کچھ عظیم کارنامے میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پاسبان ملت کے عظیم محسن تھے۔ اہل سنت والجماعت کا درد ان کے سینے میں موجود تھا۔ جو اپنی جماعت کی زبوں حالی پر بے چین، وہ بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جماعت ہی کا درد تھا کہ جب عوام اہل سنت کو تبلیغی جماعت کے سلسلہ تبلیغ سے گمراہ ہوتے دیکھا کہ روزہ نماز کا آڑ لے کر یہ گمراہ جماعت کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور اس کی کاٹ اور عوام اہل سنت کے عقائد و معمولات کی تحفظ کے لیے نیز انہیں پابند سنت کرنے کے لیے ایک سرگرم تحریک سنی تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈال دی، اور خود الحمدللہ بن بلائے رؤسا و غربا و ائمہ مساجد کے پاس جماعت کسی استحکام کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی جماعت کی الحمدللہ علامہ نظامی نے جس خلوص کے ساتھ اس جماعت کی سربراہی فرمائی، اس کی مثال شکل سے بہت مشکل سے ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی قلیل عرصے میں اس کی متعدد شاخیں الگ الگ جگہوں پہ قائم ہو گئی، اور ان کے زیر اہتمام آج بھی سنی تبلیغی جماعت کا کام الحمدللہ زوروں پر چل رہا ہے۔ ان شاخوں میں سنی تبلیغی جماعت باسنی اور سنی تبلیغی جماعت بھیونڈی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کچھ عظیم کارنامے پاسبان ملت کے سنیے۔ پاسبان ملت کی پوری زندگی تبلیغ و ارشاد و ہدایت میں گزری۔ چند عظیم کارنامے آپ سنیے۔ نمبر 1، مرکز علم و ادب دارالعلوم غریب نواز الہ آباد کی تاسیس اور تادم حیات اہتمام۔ یعنی آپ نے دارالعلوم غریب نواز جو الہ آباد کے شہر کا الحمدللہ ایک عظیم الشان دینی ادارہ ہے، آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور جب تک آپ حیات سے رہے آپ اس کے محتمم رہے۔ آپ کا دوسرا عظیم کارنامہ آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کی بنیاد اور اس کی سرپرستی بھی آپ نے الحمدللہ تادم حیات فرمائی۔ شہر ممبئی میں آل انڈیا سنی جمیعت العلماء کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ایک طویل عرصہ تک عروس البلاد میں مساجد و مختلف سنی تنظیموں کی نگہداشت اور ائمہ کی تقرری مجالس میں علماء و خطبہ کا نظم اور کتب و رسائل کے ذریعے علماء سو کا رد بلیغ اور بد عقیدوں کی سرکوبی اور ان کا ہر طرح سے جواب دے کر عوام اہل سنت کے عقائد اور ان کے معمولات کا تحفظ فرماتے رہے۔
نمبر 4، اہل سنت و جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے شہر بمبئی میں ایک عظیم ادارہ دارالعلوم امام احمد رضا کی تاسیس اور اس کے زیر نگرانی ایک ادارہ شرعیہ کا قیام جو آج بھی اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نمبر 5، پورے ملک میں مناظرہ و مباحثہ نیز واضح و تقریر کے ذریعے بد عقیدوں اور غیر مقلدوں کو شکست فاش دے کر عوام کو گمراہ ہونے سے بچانے کی مسلسل کوشش کرنا ہے۔ نمبر 6، دارالعلوم غوثیہ کی تاسیس کے بعد اس کی سرپرستی الحمدللہ اور دارالعلوم دستگیریہ منڈگور، دارالعلوم شاہ جماعت حسن، دارالعلوم شاہ جنگی بھاگلپور، دارالعلوم غوثیہ ریواڑ، جامعہ سلطان ٹیپو، دارالعلوم گلشن اجمیر، بحریہ، مدرسہ تعلیم الاسلام بھولپور اور اسی طرح نہ جانے کتنے اداروں کے سرپرست رہ کر اداروں کی بقا و تحفظ کے لیے کوشش فرماتے رہے۔ ماہنامہ پاسبان تاجدار ویکلی کا اجرا اور اس کی نگرانی، آپ ماہنامہ ہر مہینے ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا نام تھا پاسبان، اور ویکلی ہفتہ وار ایک اخبار بھی آپ جاری فرماتے تھے جس کا نام تھا تاجدار۔ نمبر 8، ادارہ تصنیف و تالیف کا قیام، تصنیف و تالیف کے لیے اور تحریر کے لیے ایک آپ نے الحمدللہ کمیٹی بنایا تھا، ایک آپ نے ایک ایسی مجلس بنائی تھی جو ادارہ بنایا تھا جو تصنیف و تالیف کا الحمدللہ کام کرتا تھا۔ نمبر 9، تصنیف و تالیف، واضح و خطابت، مباحثہ و مناظرہ کے ذریعے دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دے کر عوام کو گمراہ ہونے سے بچانا۔ نمبر 10، غریب نواز پریس کی حصول یابی اور نشریات کے ذریعے احقاق حق کرنا۔ الحمدللہ یہ 10 ایسے بے مثال کام ہیں جو پاسبان ملت نے الحمدللہ اپنے حیات میں کیے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ حضرت کی وہ تحریک جو آپ نے شروع کیا تھا، جو آپ نے جاری کیا تھا، حضرت نے جو سوچ، جو نظریات، جو طریقہ کار اور جو مجلسیں، جو آپ نے ادارے اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں، آج ضرورت ہے کہ حضرت کے اس پودے کو اور پانی دے دے کر کے، اس پودے کو اور بڑھا کر کے حضرت کے روح کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پاسبان ملت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب قبلہ مد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے فیضان سے فیضیاب عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور انہوں نے جو بھی کام اہل سنت کے فروغ کے لیے شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جاری و ساری رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔